السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی RSN چینل۔
قسم کی حمد و ثنا بھائی بزرگی اس مقبول شریف کے لیے اس احکم الحاکمین کے لیے جس کے ربوبیت کے اندر الوہیت کے اندر وحدانیت کے اندر شاہنشاہیت کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ہم مثل نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے۔ یہ شبہ کا تعداد انگنت نبیوں پر درود و سلام ہو، ان میں سے درود کاملہ ہو ہمارے آخر نبی سید القرآن وختم المرسلین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حاضرین اجتماع، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں اور بشر پردہ مریض اور بھائیوں، ابھی جو آپ حضرات کے سامنے میں جو آیت پڑھنے کا جو شرف حاصل کیا ہو، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہنمیوں لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آگے چل اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اتنا خوش نصیب و آدمی ہوگا کہ اللہ رب العالمین خود اس آدمی سے اس شخص سے سلام کرے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سلام کے لائق ہے کہ نہیں لائق۔ اس آیت کے اندر دو طرح کی روایتیں آتی ہیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالی آپ سے ڈائریکٹ سلام کرے، یا پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے آپ کو سلام بھیج دے گا، میسج بھیج دے گا۔ جیسے ہوتا ہے ایسا کہ کوئی ہوتا ہے کہ آپ کو فلاں صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے تو ہم جواب دے دیتے ہیں، یا فلاں مولوی صاحب نے آپ کو سلام کہا ہے ہم اس کے جواب دے دیتے ہیں۔ یہ فیس ٹو فیس نہیں ہوا، کسی کی معرفت سے بات آ رہی ہے، لیکن پھر اسی روایت کے اندر آتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، آپ تفسیر کی کتابیں اگر آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر تو اللہ تعالیٰ سے آپ بات کرے، سلام بھیجے، یہ خوش نصیب آدمی کی بات ہے۔ اب ہمیں یہ پرکھنا ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ان میں میرا نام اور آپ کا نام ہے کہ نہیں ہے۔ پہلی بات، ابھی آج کے خطبہ میں حضرت روزہ رمضان کے بارے میں کچھ بات آنی چاہیے، اور باتیں ہوتی رہتی ہے، اسی کوئی بات نہیں ہے۔ تقریر الحمدللہ ہم لوگ سنتے ہیں اور مسئلے جانتے ہیں، لیکن سدھار پیدا ہونا چاہیے۔ ابھی میں نے دیکھا ایک شادی بیاہ کا ہوتا ہے اور ابھی علاقے میں تحریک چلی ہے، ابھیار جس کو بولتے ہیں، دہیج روکو ابھیار۔ ابھی وسیم رضوی کی بات میں نہیں کرنا چاہتا ہوں، صرف 26 آیت کو جو بات آئی لوگ اٹھا گئے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ایک آیت کو نہیں مانتے، میرا چیلنج ہے۔ وہ اللہ کے کچھ بندے ہیں جو اس آیت کو مان رہے ہیں، کچھ بندے ہیں جو نہیں مان رہے، تو ہم کو لگتا ہے کہ وسیم رضوی کا گانا پتا لگ رہا ہے۔ دلیل آئیے میں آپ کو دلیل دکھاتا ہوں، سورہ مائدہ پر کھولیے
اس جماعت کا کام دیکھے گا، یہ خیر امت کا کام دیکھے گا، تو شیطان نے وہاں تک سوچا بھی نہیں ہے، لیکن یہ امت اندر اندر کام کر رہی ہے۔ تو کیا آپ کے امام، آپ کے مولوی صاحب رافی چارج کریں گے تب ہم صلاح پیدا کریں گے؟ نہیں، تقریر اپنی جگہ پر ہے، دین کے اندر خوف خدا پیدا کرنے کی انشاءاللہ صلاح پیدا ہو جائے۔ دل میں جگہ دیجیے، دین کو دنیا کو بدلنا پڑے گا، نہیں ہماری یوں ہی زندگی کر جائے گی۔ آج ہم لڑکیوں والے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کشے باسط کوئی بھی ہو، لڑکیوں والوں کے ساتھ ہم ظلم کرتے ہیں۔ ارے سب سے بڑا دہیج تو یہی ہے کہ آپ کو لڑکی دے رہا ہے، لڑکی کے بعد آپ کو دل کا ٹکڑا دے رہا ہے۔ اس سے پوچھئے لڑکی والوں سے جو لڑکی کو ودا کرتی ہے، جو لڑکی کو آپ کو ہٹا کے حوالے کرتی ہے۔ نکاح سنت ہے، زحمت نہ بناؤ اور دہیج مانگ کر عظمت کو نہیں گھٹانا ہے۔ لیکن آج ہم نے نکاح کو، پیار کو، شادی کو یہ غبار بنا دیا۔ اس لیے مسلمانوں، اگر میرا یہی رویہ رہا، اگر میری یہی چال رہا، تو آپ اس بات کو نوٹ کر لیجیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام نہیں ہوگا ہمارے۔ اس لیے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندوں میں سے 2 گروہ لگا دیں گے۔ تفسیر نے لکھا کہ ایک وحیوں کا گروہ ہوگا، مجلسوں کا گروہ ہوگا، والوں کا ہے، کا گروہ ہوگا، انکار کرنے والوں کو گروہ ہوگا، لیکن ان تمام میں سے جو ہے ایک گروہ بنا دیا جائے گا۔ کارے وقت برا کام کرنے والوں کو، کفر کرنے والوں کو، انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک گروہ کے اندر رکھے گا، ایک جواب رکھے گا۔ آج مسلمان اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتا ہے، یا اللہ میرے اس عمر کے اندر، چاہے جوانی کے اندر، بڑھاپا کے اندر جو سیاکاریات کے بدکاریات کے ہیں، یا اللہ تو ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ ایسا نہیں، انسان دعا کرتا ہے کہ میرے پاک پروردگار عالم، میں نے جو اس عمر کے اندر چاہے جوانی میں کیا ہے، بڑھاپے میں کیا ہے، جہاں بھی کیا ہے، جس جگہ کیا ہے، یا اللہ تو ہی خالق مالک ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے کے لائق نہیں ہے، یا اللہ تو واحد ہے، یا اللہ تو اکیلا ہے، یا اللہ تیری ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، یا اللہ تو شہنشاہ کا شہنشاہ ہے، یا اللہ تو ہمارے گناہ کو معاف کر دے۔ معاف نہیں ہو، کیوں نہیں معاف ہوگا؟ اس لیے نہیں معاف ہوگا، ہم نے بڑے بڑے ظلم کیے ہیں، ہم نے بڑے بڑے کارنامے ایسے ادا کیے ہیں جو کہنے کا حد نہیں ہے۔ لیکن دعا کس کی قبول ہوتی ہے؟ سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، دوڑتا ہوا آدمی آیا، مسلمانوں ذرا غور کیجیے، مقصد ان کا یہی تھا کیا میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا ہو، جو دعائیں کرنے کے لیے کہا ہو، اللہ کے نبی نے دعا تو کر دیا ہے، کیا میں دیکھتا ہوں کہ میری امی کی حالت بدلی کہ نہیں بدلی، وہ کفر کے اندر تھی، وہ ایمان لائے کہ نہیں لائے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعائیں کچھ دور نہیں کیا تھا، تو آدمی کیا اللہ کے نبی نے، وہ آدمی دوڑنے لگے، وہ آدمی گھر کو چلنے لگے، اس لیے وہ چلنے لگے، کہہ دعا تو کیا ہے، تاجدار مدینہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، وہ آدمی کو گھر جاتا ہے، وہ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، کہا کہ امیدار میں آدمی ہوں، میں کلا بیٹا ہوں، میں کلا آدمی ہوں، وہ امی جان جو ہے وہ اندر کو نہا رہی تھی، وہ اندر کو اپنے جسم کو پاک کر رہی تھی، مسلمانوں اس آدمی کو سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ میری امی وہ اسلام کو نہا رہی ہے، وہ کلمہ پڑھ رہی ہے، وہ نہا رہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑ رہی ہے۔ اس آدمی کو پتا چل گیا، اس بیٹے کو پتا چل گیا کہ میری امی وہ اسلام کو قبول کر رہی ہے،
لوگ کر رہے ہیں. اللہ طیب ہے، طیب مطلب پاک. اللہ پاک کو پسند کرتا ہے، نماز کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے. یا ہم کھائیں گے بس وہ ہم کھائیں گے، ہم دیں گے ہم لیں گے، سب کچھ ہم کریں گے. حدیث میں لکھا ہے آدمی اگر 9 روپیہ میں کوئی 10 روپیہ میں کپڑا خرید رہا ہے، 10 درہم اور 1 درہم اگر 1 گز کا مال ہے، اس میں نماز نہیں ہوگی. اور یہ بات ہم بہترین طریقے سے جانتے ہیں کہ براتی نہیں رہنا چاہیے، لیکن ہم جانتے ہیں. براتی نہیں رہنا چاہیے لیکن ہم جانتے ہیں. تو کیا یہ میرے لیے حلال ہے؟ یہ ظلم ہم کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین لڑکی والے جو والدین ماں باپ جو ہے ان کی دعا میں لائے سمائے نہ ہوا ہے، ان کی دعا کے اندر کوئی پردہ نہیں ہے اور اللہ رب العالمین کی اولاد قبول ہو جائے گی. اس لیے مسلمانوں اس چیز سے ہم بچے. کوئی ہم کو دعوت ہے اس سے پرہیز کرے گا، کیوں ہم جائیں نہیں جائیں. آپ ان کو بھی نہ بلائیں. ہم اسلام کے ماننے والے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کیا رہا، ان کا طریقہ کیا ہے، ہمیں تو دیکھنا ہے نا. اللہ رب العالمین نے فرمایا سلام قول من رب رحیم، رحمان رحیم کی طرف سے یہ سلام کی بات بتا رہا ہے. عیسائی کے اندر اللہ تبارک و تعالی اور اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اللہ رب العالمین ہمارے جیسے انسان، آپ جیسے انسان کو اللہ رب العالمین گروہ کو الگ کر دے گا، جماعت کو الگ کر دے گا. اس لیے کرے گا 2 ہی باتیں، ایک ہوتا ہے حق، ایک ہوتا ہے نام. جنت اور جہنم. اور جنت جانے کے لیے سنے ہیں آپ نے 6666 سیڑھیاں ہیں جنت کو جانے کے لیے. یہ ہمارے لیے آپ کے لیے نہیں ہے، وہ اسپیشل ہے حافظی کے لیے. ہمارے لیے نہیں ہے، حافظی کے لیے ہے. اور فاتح کرام کا جو درجہ ملے گا بڑا لمبا درجہ ملے گا، بہترین کوالٹی کا جنت. یعنی قرآن کریم کے اندر 6666 آیتیں ہیں. چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ. آخری آیت ہوگی منزل آخری آ جائے. خوش نصیب وہ آدمی ہے، ان کے والدین خوش نصیب ہے جو حافظ قرآن ہے. مسلمانوں تراغور کیجئے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے سلام قولا من رب رحیم وامتازوا اليوم أيها المجرمون. اے مجرموں کا گروہ، مجرم کون ہوں گے؟ ہمارے جیسے انسان، سیاکار بدکار یہ انسان ہوں گے. اللہ رب العالمین فرمائے گا آج کے دن یہاں سے تم الگ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ الگ کروائے. کیسے الگ کروائے گا؟ فی جنات یتساءلون عن المجرمین. ایسے الگ نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین کا حکم ہوگا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اجازت ملے گی، ان کو ڈائریکشن ملے گا. اے میرے جنتی لوگوں، آج ان کا برا حشر دیکھو. جو دنیا میں بڑا پہلوان آدمی تھا، بڑا مال و دولت والا آدمی تھا، بڑا ثروت والا آدمی تھا، دگج آدمی تھا، اپنے آپ کو محترم کہنے والا آدمی تھا، اپنے آپ کو وزندار چلن ہوتے آدمی تھا. آج ان کا برا حشر دیکھو تو اللہ رب العالمین نے کہے گا، اللہ رب العالمین جنتی لوگوں کا حکم دے گا کہ آج ان کا برا حشر دیکھو. تو اللہ رب العالمین کا حکم سے جو ہے وہ جنتی لوگ اور چلنا شروع کر دیں گے. کس سے چلنا شروع کر دیں گے؟ اس جہنمیوں کا حال و پتہ خیال، حال و پتہ لینے کے لیے چلے گا. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. مجرموں کے پاس جائے گا، گنہگاروں کے پاس جائے
جنات يتساءلون للمجرمين ما سلككم في سقر. اس سقر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم 7 طبقے ہیں، بھاگ ہے، حصہ ہے، اور جنت 8 ہے. ایک اسپیشل روزے داروں کے لیے، یہ 6 پاک والا روزہ ہے، اسپیشل روزے داروں کے لیے ہے. اور جہنم کا ایک وادی کا نام سقر بھی ہے، جہنم بھی ہے کہ نہیں؟ تو اس میں 7 درجے ہیں. اس میں کیا سقر، جو بھی میرے آپ کے سامنے آیت میرے کو روزہ کہا، روزہ رکھتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، لام تان کرتے ہیں، شکوہ شکایت کرتے ہیں، وہ ایک غلط بات، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت ہے، 3 رات نماز پڑھتی ہے، فجر وقت پڑھتی ہے، تہجد گزار عورت ہے، اللہ اللہ کرنے والی عورت ہے. مسلمانوں ذرا غور کیجیے، رمضان کا روزہ تو رکھتی ہی ہے، یہ فکس ہے، لیکن اور روزے رکھتی ہے، رات کو تہجد گزار عورت ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر ایک خرابی ہے، کہا کہ کیا خرابی ہے؟ کہا کہ بڑا اللہ لطان کرتی ہے، اس کی زبان سے جو ہے اس کے خیش و اقارب پڑوسی اس کا محفوظ نہیں ہے، سلامت نہیں ہے. اس کی زبان کی وجہ سے اس کو پڑوسی اس سے پریشان رہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جہنمی ہے. اے مسلمانوں ذرا پھر سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی آیا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ہے یا ایک عورت ہے، یہ نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتی ہے، اور یہ زیادہ صدقہ خیرات نہیں کرتے ہیں، پنیر کے ٹکڑے کے برابر جو ہے صدقہ خیرات کرتی ہے، لیکن اس کی زبان سے جو ہے اس کے پڑوسی محفوظ ہے. یعنی نماز 5 وقت پڑھتے ہیں، نماز رمضان روزہ جب آتا ہے تو یہ مکمل 30-29 روزے رکھتے ہیں، لیکن اس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ آدمی عورت جنتی ہے. روزہ کو ہم نماز نہ کرے، روزہ کمزور نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه سيدیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی آدمی روزے کی حالت میں گالی گلوچ کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، شکوہ شکایت کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جھوٹ سے پرہیز نہیں کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا روزہ رکھنا بیکار ہے، کھانا پانی بہتر ہے کہ تو کا پی لو. لیکن اس لیے سب سے پرہیز کرے. ہم اگر کوئی کہے کوئی معاملہ ہو جائے تو کہو صاحب کو روزے دار، میں روزہ میں بات نہیں کروں گا. اس لیے اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے. یہ اس کے بعد جو آنے والا ہے، یہ رمضان مبارک کا آنے والا ہے، بڑا رحمت کا سایہ فضل ہے مسلمانوں ہمارے سب کے اوپر. اس سے ہم اسلام کا جو اصول، اسلام کا جو سسٹم ہے، اس کے مطابق ہمارے آپ کی زندگی کرنی چاہیے. سلام قولا من رب رحیم وامتاز اليوم ايها المجرمون الم عهد اليكم يا بني آدم الا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین. اب پہلی بات یہ ہے ہمیں عقل سے کام لینا. ارے ہم پاگل تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا افلم تکونوا تعقلون، میرا عقل نہیں رکھتے ہو، کیا عقل سے کام لو. ہر چیز میں عقل کو دوڑاتے ہیں. کھانے پینے میں خراب کھانا ہو گیا تو گھر والے دن لے کے بیٹھ جاتے ہیں. آج تم نے خراب کھانا بنایا، اندر کو نہیں ڈالا. یہ عقل کی بات ایسا نہیں ہے کہ ہم گلے لے کے گر رہا ہے، ایسا نہیں. عقل سے کام لے رہے ہیں، بائیں چل رہا، بائیں چل رہا، کہیں بائیں نہیں چل رہا، ادھر جانا نہیں جانا ہے. یہ عقل سے ہم استعمال کرتے ہیں. عقل کو استعمال کرتے اللہ تعالیٰ نے کہا افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، عقل سے کام نہیں لیتے ہو. آنی بدونی، دنیا چھوڑ دو. اللہ نے کہانی بدونی، تم اس کو عبادت کرو، میری ہی عبادت کرو. ہی لگا دیا، کسی کو نہیں. لا الہ الا اللہ. اللہ نے کہا کہ بدونی ھذا صراط مستقیم، میری ہی عبادت کرو. یہی سیدھا اور سہل راستہ ہے، یہ کوئی راستہ نہیں. اللہ کی عبادت کریں گے تبھی مزہ مل جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. دو نہیں ایک ہوگا.
اسی آیت کے اندر رب العالمین نے فرمایا اس سے پہلے لوگوں کو بہت گمراہ کیا، راہ راست سے بھٹکا دیا، یا اور آپ کو سب کو بھیج دیا، جاؤ آؤ آؤ، اس لیے اس سے ہمیں پرہیز کرے، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے مسلمانوں۔ پہلی بات یہ لڑکی کیا کھانا اسلام میں جائز نہیں ہوتا، کھانے کا جو اصول اور سسٹم اسلام میں ہوتا ہے، لڑکی کیا ہوتا ہے اپنے استطاعت کے مطابق ولیمہ کرے، نہیں تو سب کچھ سے انکار کرتے ہو جائے گا۔ اس لیے ایسا ہم نہیں کرتے ہیں، یہ ہم نام نہاد مسلمان ہیں، قرآن کو مانتے لیکن قرآن کی نہیں مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، آخری کتاب ہے، یہ کتاب جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کتاب آئے، اللہ کے حکم سے کتاب، اللہ کے نبی کی طرف سے کتاب ہمیں ملی ہے، فرشتے کے ذریعے سے کتاب ملی ہے، سب سے سچی پکی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر کسی طرح کی کوئی گڑبڑی نہیں ہے، اس کتاب کے اندر کسی طرح کی کوئی تنزلی نہیں ہے، اس کتاب کے اندر دوہرا نہیں ہے، اس کتاب کے اندر کوئی تحریف نہیں ہے، اس کتاب کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ایک کتاب ہے، واحد کتاب ہے، جس کتاب کا چیلنج اللہ رب العالمین نے کر دیا، حفاظت کا اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو خود اللہ رب العالمین نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یعنی قرآن کو مانتے لیکن قرآن کی نہیں مانتے، یعنی قرآن کے جو قانون ہے اس قانون کو ہم ماننے کے لیے مسلمان تیار نہیں ہے۔ وَاعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے جو ہوا ہوا، لیکن اے مسلمانوں تم عقل سے کام لو، عقل دڑاؤ، عقل سے کام لو، بیٹھ جاؤ، کیا یہ میرے لیے صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے پہلی بات دماغ میں آپ کو لوٹ دینا ہوگا، ایسے نہیں دعوت دیا چلو جیسا ہے نہیں ہے، کیا ہے نہیں ہے، جب دماغ کو حاضر رکھو کیا یہ میرے لیے صحیح ہے نہیں ہے، دنیا جا رہی جانے تو آپ کو کیا ہے کہتا ہے۔ ابھی فی الحال میرے یہاں دعوت دینے کے لیے میں خاص آدمی میرا اپنا تھا، بولا مجھ سے آپ کو بڑا جانا راجا بھی تھا، میں نے کہا نہیں جاؤں، رشتہ چلے یا نہ چلے، میں نے کہا میں نے پوری زندگی میں 3 بڑا کیا ہوں فراغت کے بعد، اور میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ نے بتا آپ کو تھوڑا پیٹ ہونا پڑے گا، کیوں ہم بلد جائیں گے، اس لیے اس سے پریت کیجیے، اس سے لوٹ جائیں، لڑکی والے بھی پریشان نہیں ہوں گے، اتنا گوشت ڈالتے اور پھر کھانے میں گوشت ڈالتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میری ہی عبادت کو یہی سیدھا راستہ ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا آدِ جہنم التی کنتم توعدون، یہ دوسرا جہنم نہیں ہے، یہ وہی جہنم ہے جس کو علماء کرام بیان کیا کرتا تھا۔ اور اس جہنم کے بارے میں کیا ہوا، اور اس جنت کے بارے میں آدمی سن لے گا، خالی جنت تمام کے تمام آدمی جانے کے لیے اور ریڈی ہو جائے گا، تیار ہو جائے گا۔ جب جہنم جنت کو دکھایا گیا تاکہ تمام کے تمام آدمی جنت کے اندر چلا جائے گا، پھر اس کو جب نفسانی خواہشات سے گھیر دیا، یہاں پر گھیر دیا کہ اگر تم اس جنت میں جانا چاہتے ہو فلاں فلاں کام نہیں کرنا پڑے گا، لڑکیوں والوں کو نہیں ستانا ہوگا، یہاں پر تمہیں نہیں جانا ہوگا، حرام چیزوں سے بچنا پڑے گا، جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق عمل کرنا ہوگا، تمام نفسانی خواہشات کو جب گھیر دیا پھر اس جنت کو دکھایا گیا تاکہ مشکل ہے جنت میں جانا، جنت میں جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سوئی میں اونٹ پار ہو جانا نہیں ہے۔ نفسانی خواہشات کو آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا، نفس کے پجاری نہیں ہوگا، نفس کے مطابق کام نہیں ہوگا، کام اگر ہوگا تو جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق ہوگا، جب اس کے مطابق ہوگا تو جنت میں جانا ہمارے لیے آسان ہوگا، ادھر بیمارے ادھر بیمارے تو نہیں ہوگا۔ وَهَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ
یہ بدلہ تیرے ہی طرف کا بدلہ ہے، یہ تمہاری ہاتھ کی کمائی کا بدلہ ہے۔ تو نفسانی خواہشات کو گھیر دیا گیا ہے جنت، جہنم بھی دکھایا گیا، بلا کے جہنم سے سنے گا تو کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھنا دور کی بات، سنے گا اس کے آداب، ہولناک کیا گدبناک ہولناک ہیبتناک، جو سنے گا تو اس میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ دیکھنا دور کی بات ہے مسلمانوں۔ تو اگر میری رویہ یہی چال اور روش نہیں تو وہ دن دور نہیں ہے جو اللہ رب العالمین نے کہا آدھی اتنا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو گروہ بنایا، ایک نیک لوگوں کو بنایا، ایک بد لوگوں کو بنایا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرموں تم الگ ہو جاؤ۔ اللہ رب العالمین اس کو الگ کر دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نیک بندوں کو کہے گا وسجدوا سجدہ کرو، تمام کے تمام لوگ سجدے میں چلے جائیں گے، برے لوگ وہ سجدے کو نہیں جا پائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے جسم کے اندر لوہا ٹھوک دے گا، وہ سجدہ کرنے کو چاہے گا، سجدہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العالمین اس میدان کے اندر دو قسم کے لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے، بد لوگ ہوں گے۔ وہ آدمی چاہتا ہوگا، برا لوگ چاہتا ہوگا آج میرا کام بن جائے، آج میری بیوی بن جائے، آج میری لاج شرم سے بچ جائے، لیکن وہ آدمی سجدہ نہیں کر سکے گا۔ لیکن نیک لوگ حتم کرنے والے، ہر سو مسلات کو پاور کرنے والے، وہ سجدے کے اندر چلے جائیں گے۔ تو ہذی جہنم التی کنتم توعدون اصلاؤھا اليوم بما کنتم تکفرون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ اور اللہ تعالیٰ گواہ لائے گا، یہ میرا جو کرتوت ہے یہ کھا پی رہے ادھر ادھر میں گواہ لا کے کھڑا کر دے، فلاں شادی فلاں دیا فلاں آرا کوئی یا کہے گا ہم نے فلاں کام کیا تھا، کوئی تو نہیں تھا۔ اللہ کہے گا یہ منہ کچھ لوگ بہت زیادہ بولنے لگتا ہے، اپنی بات کو ایسے بڑا بڑا کے لوگ پیش کرتا ہے، لگتا ہے کہ حقیقت میں کیا ہی نہیں ہے کہ مجھے ہے۔ تو اللہ کہے گا زیادہ بات نہیں کرو، چپ رہو، میں گواہ لاؤں گا۔ آپ بھی پریشان ہو گیا، گواہ کہاں سے لائے؟ کہا جو عمر اللہ رب العالمین فرمایا تمہارے منہ کے اندر مہر مار دیا جائے گا، پورا کوئی مسجد پر کوئی آنکھ نہیں بند، آپ کا جسم گوا دے گا، ہاتھ گوا دے گا، پیر گوا دے گا، آنکھ گوا دے گی، تمام کے تمام کی جو ہے گوا دے گی کہ ہاں اس میں کیا ہے۔ آپ کہے گا اللہ میں کیا کروں، میں انسان کے تابع تھا، یہ پڑھاتا تھا میں پڑھ جاتا تھا، پیر بھی کہے گا اللہ میں کیا کروں، میں انسان کے تابع تھا، یہ حرکت دیتا تھا، مجھے پڑھتا پڑھتا تھا۔ یعنی تمام کے تمام بچ جائیں گے، بچیں گے، تمام کے تمام بچ جائیں گے، لیکن پھنسیں گے، ہم پھنسیں گے، کون پھنسیں گے؟ اللہ نے کہا یہ وہی جہنم ہے، ہذی جہنم التی کنتم توعدون اصلاؤھا اليوم بما کنتم تکفرون۔ اپنے پستک کے بدلے آج کے دن خدا چھوڑا، کسی اور کے بدلے میں نہیں۔ اس لیے وقت بہت ہو گیا، میں مختصر بیان میں کر رہا ہوں، بہت سارے واقعات ہیں جہنم کے بارے میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان چیزوں سے پرہیز کرے، روکے رک جائے، روکے دوسروں کو روکنے کی کوشش کرے، یہ سماج کی برائی انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بدلہ اللہ رب العالمین آپ کو دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس لیے پیدا ہی کیا تھا کہ نیکی کی طرف لوگوں کو بلائے گا اور برے کاموں سے اس کو روکے گا، نیکی کی طرف بلائے گا، برے کاموں سے روکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اس امت کو سب سے بہترین جواب کا، اور بہت سارے اگر چلی آؤ اس میں کاغذ ہے روکتا نہیں، ارے اسرائیل کی طرف نہیں میں کھاتا تھا ویسے میں توڑ رہا ہے، لیکن یہ امت نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہترین جواب بہترین کی روک رکھا ہے۔ اس لیے کہ امت برائی سے خود رکتا ہے، دوسروں کو روکتا ہے، اور نیک کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ اور اللہ سے دعا کو کہ اللہ رب العالمین جو باتیں کہی گئی ہم تمام لوگوں کو جو ہے دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام لوگوں کو جو ہے دل کا دنیا جو ہے بدلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان مبارک آنے والا ہے، ہم تمام لوگوں کو جو ہے
صبح و سلام